ریڈیو پاکستان آج 9 ستمبر ہے۔ ممتاز شاعر اکبر الہ آبادی کا یوم وفات۔ اس موقع پر صابر وسیم کا لکھا ہوا خصوصی فیچر سنیے۔ اکبر الہ آبادی شاعر صرافت، راوی ہیں تنویر اقبال اور ربیہ اکرم۔ پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی۔ اردو شاعری کی تاریخ میں اگر کوئی شخص اپنے فکر و فن کے اعتبار سے طنز و مزاح کا مکمل شاعر کہے جانے کا مستحق ہے تو وہ حضرت اکبر الہ آبادی ہیں۔ اکبر الہ آبادی کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری میں اتنی بے ساختگی اور کشش تھی کہ اردو شاعری میں طنز و مزاح کو ایک مستقل صنف سخن کی حیثیت حاصل ہو گئی جو اکبر الہ آبادی سے قبل موجود نہیں تھی۔ اکبر الہ آبادی کا پورا نام سید اکبر حسین رضوی تھا۔ آپ 16 نومبر سن 1846 کو الہ آباد کے قصبے بارہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سرکاری اہلکار تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے بیٹے کو سرکاری اسکول میں داخل کرایا۔ اکبر نے دینی اور روایتی علوم سے بھی آگاہی حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے شوق اور محنت سے انہوں نے انگریزی زبان و ادب میں دسترس حاصل کی۔ اکبر الہ آبادی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد 1869 میں نائب تحصیلدار مقرر ہوئے، پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے جج کے عہدے تک پہنچ گئے۔ اکبر بڑے خلیق اور منکسر مزاج انسان تھے۔ شوخی، ظرافت اور بذلہ سنجی ان کی سرشت میں بھری ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ طنزیہ و مزاحیہ شاعری کی طرف متوجہ ہوئے۔ اکبر نے شعرگوئی کی ابتدا سنجیدہ شاعری سے کی اور اس عہد کے معروف استاد شاعر وحید الہ آبادی کی شاگردی اختیار کی۔ مگر سنجیدہ شاعری اکبر کے مزاج سے ہم آہنگ نہیں تھی۔ وہ اس عہد کے متعدد سماجی رویوں کو درست نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے غلط معاشرتی طور طریقوں پر ظریفانہ تنقید کے لیے طنز و مزاح کی شاعری کا اسلوب اپنایا۔ اکبر الہ آبادی کی ظریفانہ شاعری کا عروج 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کی پہلی 2 دہائیوں میں ہوا۔ اس دور کے سیاسی اور سماجی شعور کو سمجھنے کے لیے جو مدد ہمیں اکبر الہ آبادی کے کلام سے ملتی ہے وہ اردو ادب میں اور کہیں سے ملنا مشکل ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برصغیر کے مسلمانوں کی حالت بہت پست ہو چکی تھی۔ مغلیہ سلطنت روبہ زوال تھی۔ سامراجی نظام برصغیر میں اپنے پنجے مضبوطی سے گاڑ رہا تھا۔ مسلمانوں کا استحصال، مغربی تہذیب کی القار، معاشی بدحالی، مذہب سے دوری، آپس کی نااتفاقی اور اخلاقی بے راہ روی ایسے مسائل تھے جو مسلمانوں کو تباہی کی طرف لیے جا رہے تھے۔ ایسے میں اکبر الہ آبادی نے اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو تنبیہ کرنے کا طریقہ اختیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اکبر کی شاعری نہ صرف مقصدی تھی بلکہ سنجیدہ اور اہم مقاصد کی حامل تھی۔ ممتاز محقق اور ادیب زاہد حسین کا کہنا ہے، اکبر کا ایک شعر ہے، لفظ پڑھنا پڑا ہے کائٹ کا، پانی پینا پڑا ہے پائپ کا۔ اب اس میں لفظ کے اندر جو انہوں نے تلازمہ خیال ہے لفظ کے ذریعے، اس پہ اگر آپ غور کریں تو ایک لفظ تو انہوں نے استعمال کیا کہ کائٹ کا، انگریزی کا لفظ استعمال کیا ہے جی۔ دوسری طرف ہے کہ پانی پینا پڑا ہے پائپ کا۔ اب دیکھیں یہ پائپ اور کائٹ جو ہیں حالانکہ انگریزی کے لفظ ہیں مگر یہ 2 مختلف تہذیبوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ اکبر کے ہاں جو ہمیں ایک مزاح نظر آتا ہے وہ استعاراتی رنگ میں ہے اور وہ ایک پورے اشاراتی نظام کے تحت آتا ہے۔ اکبر کا جو طرز کلام ہے وہ استعاراتی ہے اور اپنی تہذیب کے اوپر بنیاد کرتا ہے۔ ان کے یہاں شاعری، مزاحیہ شاعری کے اندر خاص طور سے کیریکیچر کا رنگ زیادہ نمایاں ہے۔ کیریکیچر آپ جانتے ہیں کہ جس کے اندر کرداروں کے مضحک پہلوؤں کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے کہ درخت جڑ پہ ہے قائم تو استوار ہے، کبھی خزاں ہے تو اس پہ کبھی بہار بھی ہے۔ اب یہی چیز دیکھیں کہ اقبال نے اس کو کس رنگ میں کہا۔ اس نے کہا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، وہی خیال ہے لیکن اقبال نے اس کو خوشاچینی کی ہے۔ فرق کیا پڑا؟ اکبر کے ہاں ایک تہذیبی فکر ہے جبکہ اقبال نے غالب کے فلسفیانہ فکر کو بیس بناتے ہوئے وہ ایک پورا فلسفیانہ نظام لے کے آئے ہیں۔ تو ان کے ہاں جو طنز کی کیفیت آتی ہے یا شاعری کا جو فکری پہلو آتا ہے وہ ایک فلسفیانہ نظام کے تحت جو ہے وہ گرو کرتا ہے اور ہمارے سامنے آتا ہے۔ اکبر طبعاً طنز و مزاح کی طرف مائل تھے۔ اس پر انہیں ماحول بھی ایسا ملا جو ظریفانہ شاعری کے لیے سازگار تھا۔ ان کے یہ طنزیہ اشعار سماعت کیجیے جس میں انہوں نے مسلمانوں کی بے عملی کو ظریفانہ انداز میں نشانہ بنایا ہے۔
خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر، مجھے تو ان کی خوشحالی سے ہے یاس، یہ عاشق شاہد مقصود کے ہیں، نہ جائیں گے وہ لیکن سعی کے پاس۔ سناؤں تم کو ایک فرضی لطیفہ، کیا ہے جس کو میں نے زیب قرطاس۔ کہا مجنوں سے یہ لیلا کی ماں نے کہ بیٹا تو اگر کر لے ایم اے پاس تو فوراً بیاہ دوں لیلا کو تجھ سے، بلا دقت میں بن جاؤں تیری ساس۔ کہا مجنوں نے یہ اچھی سنائی، کجا عاشق کجا کالج کی بکواس، یہی ٹھہری جو شرط وصل لیلا، تو استعفیٰ میرا باحسرت و یاس۔ اکبر الہ آبادی کا زمانہ قدیم و جدید کی آمیزش اور مشرق و مغرب کی متضاد تہذیبی قدروں کے تصادم کا زمانہ تھا۔ انہوں نے عدم توازن، عدم مطابقت، بے راہ روی اور ریاکاری کی شکار ہر سماجی روش اور شخصی رویے کو ہدف ملامت بنایا۔ حکومت اور اس کے نمائندے، سماج اور سماج کے مختلف شعبے سبھی ان کے نشانے پر رہتے تھے۔ اس طرح ان کی شاعری میں تنوع پیدا ہو گیا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز اہلکاروں نے جب کلکتے کی بجائے دہلی کو پایا تخت بنایا تو اکبر نے بے ساختہ کہا، قدم انگریز کلکتے سے دہلی میں جو رکھتے ہیں، تجارت خوب کی، اب دیکھیں شاہی کیسے کرتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے آغاز پر انگریز حکمرانوں کی شدید خواہش تھی کہ برصغیر کے محکوم عوام اس جنگ میں ان کا ساتھ دیں۔ انگریز حکمرانوں نے اس کے لیے محکوم عوام کو رعایتوں کا لالچ بھی دیا اور ان کے ابن الوقت لیڈروں سے اپنی حمایت میں بیانات بھی دلوائے۔ ہندوستان میں جب گاندھی نے انگریزوں کے خلاف ترک موالات کی تحریک شروع کی تو اس میں کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے۔ برصغیر کے مسلمانوں کی اکثریت اس تحریک میں شمولیت کے خلاف تھی۔ اس موقع پر اکبر نے ان مفاد پرستوں کا اس شعر میں خوب مذاق اڑایا ہے۔ شعر سماعت کیجیے۔ بدھو میاں بھی حضرت گاندھی کے ساتھ ہیں، کو خاک راہم مگر آندھی کے ساتھ ہیں۔ اکبر کی شاعری کو عام طور پر بزلہ سنجی کی شاعری بھی کہا گیا ہے، کیونکہ ایسے موقعوں پر انہوں نے تخیل اور معنی آفرینی کی بجائے صرف لفظی شوبدہ گری سے مزاح پیدا کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ خدا کے فضل سے بی بی میاں دونوں مہذب ہیں، حجاب ان کو نہیں آتا، انہیں غصہ نہیں آتا۔ لفظی شوبدہ گری سے مزین اکبر الہ آبادی کا یہ شعر بھی ملاحظہ کیجیے۔ اس میں انہوں نے اپنی بزلہ سنجی سے مزاح پیدا کیا ہے۔ شیخ جی گھر سے نہ نکلے اور مجھ سے کہہ دیا، آپ بی اے پاس ہیں تو بندہ بی بی پاس ہے۔ اکبر کی بزلہ سنجی ان اشعار میں عروج پر نظر آتی ہے جن میں وہ ان تہذیبی رویوں پر طنز کرتے ہیں جو مسلمانوں کی معاشرت سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ اکبر الہ آبادی مسلم معاشرے میں تیز رفتار تبدیلی کے خلاف تھے اور میانہ روی پر زور دیتے تھے۔ معروف ادیب اور نقاد سہیل احمد صدیقی کا کہنا ہے، 17 سال کی عمر سے لے کر تقریباً 30 سال کی عمر تک اکبر الہ آبادی روایتی تغزل کے ترجمان رہے۔ اکبر کی 4 کلیات منظر عام پر آئیں اور یہ حقیقت ہے کہ آج کے دور کا نقاد بھی جب ان پر لکھنے بیٹھتا ہے تو وہی بات دہرانے پر مجبور ہوتا ہے جو آج سے کم و بیش 40 سال پہلے اردو کے نامور نقاد ڈاکٹر ممتاز حسن نے یا اس قبیل کے دیگر حضرات نے لکھی تھی کہ جناب اس میں تقدیم اور تاخیر کا تعین کرنا بعض مقامات پر بڑا مشکل ہے۔ اور یہاں میں ان کے 2 اشعار پیش کروں گا جو علامہ نیاز فتح پوری نے بھی نقل کیے ہیں حوالے کے طور پہ کہ اسی کے سائے میں ہوتی ہے میرے دل کی بسر، خدا دراز کرے عمر زلف پیچاں کی۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ غم نہیں اس کا جو شہرت ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ اکبر ایک طرف اردو ہندی کی بیجا بحث میں اردو کے حامی و طرفدار تھے تو دوسری طرف موقع محل کے تحت اردو، عربی اور فارسی کے ساتھ انگریزی کی آمیزش سے قافیہ پیمائی کرتے تھے۔ آزادی نسواں بھی اکبر کی شاعری کا موضوع رہا ہے۔ وہ خواتین کی بے مہار آزادی کے خلاف تھے اور اسے نظم و ضبط میں رکھنا چاہتے تھے۔ مثلاً ان کے یہ اشعار ملاحظہ کیجیے۔ بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ اکبر جدید تعلیم کے حامی تھے، مگر جدیدیت کے نام پر وہ معاشرتی اخلاق کو تباہ کرنے کے سخت مخالف تھے۔ اسی لیے وہ اس شعر میں کہتے ہیں، ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ 19ویں صدی کے اختتام اور 20ویں صدی کے آغاز میں برصغیر کا معاشرتی نظام جس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا تھا اس پر قومی درد رکھنے والے تمام زعماء تشویش میں مبتلا تھے۔ خصوصاً مسلمانوں کی بے راہ روی اور ابتری پر مسلم رہنماؤں میں زیادہ فکر مندی پائی جاتی تھی۔ اکبر بھی اس فکر مندی میں شریک تھے، لہٰذا وہ ان اشعار میں اس بے راہ روی کو طنز کا نشانہ بناتے ہیں۔ چھوڑ لٹریچر کو، اپنی ہسٹری کو بھول جا، شیخ و مسجد سے تعلق ترک کر،
اسکول جا، 4 دن کی زندگی ہے کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی، کلرکی کر خوشی سے پھول جا۔ ممتاز محقق اور مصنف خواجہ رضی حیدر کہتے ہیں جس دور میں اکبر کا ارتقا ہوا ذہنی، وہ دور جو تھا وہ غزل سے ہی منسوب تھا۔ وہ ایک ایسا دور تھا جس میں قصیدہ اور رباعی اور مثنوی یہ تمام چیزیں جو تھیں دم توڑ رہی تھیں، کیونکہ غزل میں ایسے شعراء آ گئے تھے کہ میر تو اپنی جگہ تھی اور وہ پہلے کے شاعر تھے، لیکن غالب جیسا آدمی اتنا توانا شاعر آ گیا تھا جس کی وجہ سے غزل جو تھی پورے ادبی منظر پر چھا گئی تھی۔ ایسی صورت میں اکبر کو بھی اسی غزل کی طرف آنا تھا۔ پھر اکبر کے جو استاد تھے وحید الہ آبادی، وہ خود غزل کے بڑے معتبر شاعر تھے، وہ آتش کے شاگرد، تو اس وجہ سے اکبر غزل کی طرف آئے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اکبر غزل کی طرف آئے تو انہوں نے غزل کو صرف اختیار کر لیا ہو اور 2 مصرے یکساں لکھنے کی طرف توجہ دی۔ انہوں نے اپنے ذہن کو غزل میں سمونے کی کوشش کی، اور وہ ذہن کو غزل میں اس طرح سے سمویا کہ جو ان کے اطراف میں جو موضوعات تھے ان موضوعات کو انہوں نے میچور کیا تخلیقی سطح پر۔ تو اکبر ایک جمے ہوئے معاشرے کے نمائندہ ترین شاعر تھے۔ نشان کو علامت بنا دینا یہ اکبر کا بہت بڑا کمال ہے۔ تو انہیں جب چیزیں آ رہی تھیں اندر تو ان کی افادیت سے وہ واقف تھے، تخلیقی عنصر کو انہوں نے اپنے پیش نظر رکھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ایک جگہ کہ مال گاڑی پہ بھروسہ ہے جنہیں اے اکبر، ان کو کیا غم ہے گناہوں کی گراں باری کا۔ اکبر اصل میں ایک اجتماعی جو شعور تھا مسلمانوں کا، اس اجتماعی شعور کے مظہر بھی تھے اور ترجمان بھی تھے۔ یہ اکبر کا سب سے بڑا کمال ہے۔ اصل اکبر نے مغربی تعلیم سے پیدا ہونے والی گمراہی کو بھی اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ خصوصاً مغربی فلسفے نے خدا کے وجود پر مباحث کے جو در کھولے ہیں، اس حوالے سے اکبر کا یہ شعر بہت معروف ہے۔ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ اسی حوالے سے اکبر کا یہ شعر بھی سماعت کیجیے، اس میں بزلہ سنجی نمایاں ہے۔ دعویٰ بہت بڑا ہے ریاضی میں آپ کو، طول شب فراق ذرا ناپ دیجیے۔ مغربی طرز زندگی کی نقالی پر اکبر الہ آبادی کا یہ شعر تو طنز سے بھرپور ہے۔ آپ بھی اس کی معنویت کا لطف اٹھائیے۔ ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر۔ اکبر الہ آبادی کی شناخت تو طنزیہ مزاحیہ شاعری ہے، مگر انہوں نے ابتدا سنجیدہ شاعری سے کی تھی۔ ان کی سنجیدہ شاعری کا بھی ایک شعر ایسا ہے جو آج بھی زباں زدے خاص و عام ہے۔ یقیناً آپ نے بھی یہ شعر سنا ہوگا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اکبر الہ آبادی نے اپنی ظریفانہ شاعری کے ذریعے اردو ادب کی فضا کو رنگینی اور خوشگواری سے ہمکنار کیا۔ اپنے دور کے سیاسی، سماجی، معاشرتی، تعلیمی، مذہبی اور اقتصادی مسائل پر جو بھرپور ظریفانہ طنز ان کے ہاں ملتا ہے، اردو ادب میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اکبر کی مقبولیت اور بڑائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ علامہ اقبال جیسے عظیم شاعر بھی ان کی ظریفانہ شاعری سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اکبر الہ آبادی کے مزاج کی شوخی اور بزلہ سنجی آخر عمر تک برقرار رہی۔ طنز و مزاح کا یہ عظیم شاعر 9 ستمبر سن 1921 کو اس دار فانی سے کوچ کر گیا، اور اس کے ساتھ ہی طنز و مزاحیہ شاعری کا ایک سنہرا باب گویا ختم ہو گیا۔ اکبر الہ آبادی شاعر ظرافت۔ ممتاز شاعر اکبر الہ آبادی کے یوم وفات کے موقع پر صابر وسیم کا لکھا ہوا خصوصی فیچر آپ نے سنا۔ راوی تھے تنویر اقبال اور ربیہ اکرم، ریکارڈنگ انجینئر انوار حسین، تدوین آصف احمد، پروڈیوسر ربیہ اکرم، پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی۔